بات کر لیتے ہیں اب ایسی چیز کی جس سے پوری عوام یعنی کہ سارے کے سارے پاکستانی وہ متاثر ہو رہے ہیں. دیٹ از انفلیشن. انفلیشن کا ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ وہ انفلیشن رہی ہے جو کہ آج سے 47 سال پہلے تھی, یعنی کہ 1974 میں جو ریکارڈ کیے گئے تھے نمبرز, 47 سال ٹو بی ویری پریسائز, تو وہ نمبرز جو ہے وہ ریکارڈ کیے گئے تھے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اب وہ انفلیشن کا ریکارڈ ٹوٹا ہے جی بالکل, اور ایک سال کے اندر تو which is 27.6%. اور اس سے پہلے جیسے بھی ستی بھی آپ کو بتا رہے تھے کہ 47 سال پہلے اتنی مہنگائی دیکھی گئی تھی, اور وہ ایرا تھا جی ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دور کا, جہاں پر ایک ماہ میں مہنگائی کی شرح 26.6% ہوئی تھی. اور ادارہ شماریت کے اعداد و شمار کے مطابق جنوری میں چکن 24.6, گندم کی اگر ہم بات کریں مطلب جس کی ضرورت ہر ایک کو ہے وہ 16.4, چاول جو ہے وہ 14.1 اور آٹا 13.2% مہنگا ہوا. حکومت نے بجلی بھی مزید 6 روپے 79 پیسے فی یونٹ تک مہنگی کرنے کی تیاری کر لی ہے, اور آئی ایم ایف کو ساتھ میں یقین دہانی اور ایک اور چیز کہ ہم جو بات کر رہے تھے نا کہ آئی ایم ایف کو تو ظاہر ہے کوئی جب تک یہاں پر موجود ہیں 8 فروری تک غالباً, تو تب تک آپ دیکھیں کہ اس نوعیت کے اعلانات. اچھا جی, مئی 1975 میں 27.8% تھی. ٹھیک ہے, the numbers speak for themselves. 27. اچھا ٹھیک ہے, thank you for correcting me because ہاں ٹھیک ہے. ہاں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گزشتہ سال اس پیریڈ میں یعنی کہ گزشتہ سال یعنی کہ فروری مطلب بلکہ جنوری کے اعداد و شمار ہے نا, تو جنوری میں اس وقت 10.26% یعنی کہ تھی. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ the people who came for the correction of the economy in 2-3 years just like so what have they done to the economy. مطلب ان کے پاس تو بڑے وہ لوگ تھے جن کو بہت اچھے طریقے سے پتا تھا کہ ملک کی اکانومی کو رن کیسے کرتے, لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے جی کہ ملک کی اکانومی کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا ہے, اور جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس کی وجہ سے لوگ کافی زیادہ پریشان ہو گئے. اچھا, آئی ایم ایف نے جو ہماری بجلی کے جو کہنا ہے کہ بلوں میں آپ ذرا پلیز ذرا یہ بل بڑھائیں, اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ ہم بجلی مہنگی بنا کے سستے میں بیچتے ہیں. تو وہ بار بار اس بات کا مطالبہ کریں کہ یہ آپ کا ہمیں نا یہ سسٹم سمجھ میں نہیں آ رہی, کیا فارمولا ہے یا کس پالیسی کے تحت آپ ایسے کریں. تو یہ بھی بڑی ریزن ہے جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں بجلی ہوگی مہنگی. اچھا, ساتھ میں جناب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سستی بجلی فراہم کرنا ناممکن ہے, کیونکہ یہ اسپیشلی کہا بھی گیا ہے وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث کی جانب سے. اور ویسے مہنگائی تو ہو رہی ہے, لیکن کیوں ہو رہی ہے, کون ذمہ دار ہے, سیاستدانوں کے بیان مزید حیران پریشان کرنے والے ہیں. بیانات دکھاتے ہیں آپ کو. 4 سال جن حالات سے ملک گزر کر آیا, شکر کرو پاکستان بچ گیا ہے. تباہی کے دھانے تک پہنچ کر واپس آ گیا ہے. یہ تو اگلے 12 سال کا بھی پلان بنا کر بیٹھے تھے. 5 کا ٹولہ یہاں پر بیٹھا رہتا تو اگلے 12 سال میں پاکستان کا کیا حال ہو جاتا. نواز شریف اور شہباز شریف نے اس ملک کو شری لنکا بننے سے بچایا ہے. 4 سال جس گروہ نے اس ملک کو بے دردی سے لوٹا, ان کے نام بھی لیں گے, ان کی تصویریں بھی میں دکھاؤں گی آپ کو. یہ مہنگائی صرف اس وجہ سے ہے کہ میاں نواز شریف کے خلاف سازش کی گئی, سازش کر کے ان کو 2018 میں اقتدار سے نکالا گیا. ایک ایسے بدبخت ٹولے کو ملک پہ مسلط کیا گیا جس نے ملک کا یہ حشر کیا. جو ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں, میں اس کا تو جواب دے سکتا ہوں جب ہم اقتدار میں تھے. جب ہم اقتدار میں نہیں ہیں, یہ کہنا کہ اس دور میں انہوں نے یہ کیا تو آج یہ ہو گیا. سوال یہ ہے کہ ہمارے دور میں کیوں نہیں ہوا. ہم اس کے ذمہ دار ہیں جو ہمارے دور میں ہوا ہے. اچھا, ایک آپ کو ستی صاحب مزے کی بات بتاؤں. کل جب اسپیسیفکلی مریم نواز صاحبہ خطاب بھی کری تھی تو اس سے پہلے آ کے مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا تھا کہ کیونکہ ابھی ان کی ریسنٹلی حالیہ گلے کی سرجری ہوئی ہے, سو شی وونٹ بی ایبل ٹو ٹاک, لائک وہ زیادہ اونچا نہیں بول پائیں گی, تو آپ لوگ ذرا شور کم کیجیے گا. اگر آپ لوگ شور کریں گے پھر ان کو زیادہ اونچا بولنا پڑے گا. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ بڑا پرزور خطاب کیا انہوں نے, مریم نواز صاحبہ نے, اور کافی ہائر آکٹیو پہ جا کے بات کی. ہاں جی, وہ پھر ظاہر ہے کہ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی سوچ الگ ہے, عوام کی سوچ الگ ہے, لیکن ان کی اونچی آواز کا معیار کچھ اور ہے. تو یہ اونچی نہیں تھی. That was just a normal voice. میری سوچ الگ ہے. مطلب وہ کوئی اینکر تھوڑی ہیں کہ ذرا سی آواز خراب ہوئی تو بس ہاں نکلے نا. یہ بات آپ نے بالکل صحیح بات کی. اچھا, سیاسی رہنما کی آواز الگ ہوتی ہے. ہاں, یہ صحیح بات آپ نے کی. اچھا, کیونکہ مہنگائی سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہے. پورا پاکستان میں لوگ, کوئی بھی شہر ہو, بڑا شہر ہو, کوئی بھی طبقہ ہو, سب پریشان ہے. لاہور میں کیا صورتحال ہے یہ جان لیتے ہیں. الماس خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ. مجھے ابھی ایک ایسی دل گرفتہ قسم کی خبر دی ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ لوگ ہمیں دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں, لیکن ایسی خبر مجھے ابھی انڈوں کے ریٹ پتہ چلے. 320 روپے درجن. ٹھیک ہے, اور آپ سوچیں کہ آپ 320 روپے درجن انڈے لے کے ہیں اور اس کے اندر سے بھی 4-5 خراب نکل آئیں تو پھر کیا ہوگا. یہ بھی مسائل ہوتے ہیں. تو آپ غصے میں جا کے اگلے کا سر ہی پھاڑیں گے کہ بھئی اتنی مشکل سے آپ. اگلا پھر آپ سے کہے کہ شواہد دو,
جونڈے خراب ہوئے تھے، یعنی کہ آپ انڈے جمع کریں وہی جا کے پھر اس کو جا کے دکھائیں اسی کے. خیر میں کیا اس میں بات کروں، تو مسائل بہت ہیں، پریشانی بہت ہے، مسائل بہت ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب الماس احمد خان صاحب، اور ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. الماس بھائی، ظاہر ہے کہ معاملہ بڑی فکر کا ہے کہ عوام کے لیے مینج کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور اب مارکیٹ آپ جائیں تو آپ یقین کریں کہ پہلے جو تمام تر سبزی جس میں آلو، پیاز اور مطلب مرچیں، دھنیا، پودینہ، ادرک، لہسن، وہ سارے کے سارے، اور اس کے علاوہ کچھ سبزیاں بھی آپ پکڑ لیتے تھے تو وہ 1000 روپے سے اندر 700-800 میں مینج ہو جاتا تھا. اب یہی سبزی آپ لینے کے لیے جائیں تو کم از کم 2500-2600 روپے لگتا ہے، کیونکہ 1100-1200 روپے کا تو صرف پیاز آ جاتا ہے. تو یہاں پر کیا صورتحال ہے جہاں آپ کھڑے؟ بالکل، آپ نے بالکل یہ ٹھیک کہا. پیاز جو سب سے آخر میں آپ نے بولا، پیاز 240 سے 250 روپے فی کلو ہے. اندازہ کیجئے کہ یہ ایک زرعی ملک ہے، اور زرعی ملک میں 250 روپے کلو ہمیں پیاز مل رہا ہے. جتنی بھی پیاز کی فصلیں تھیں، چاہے وہ سوات سے ہو، سندھ سے ہو یا بلوچستان سے ہو، وہ تو ساری کی ساری پانی میں بہہ گئی. لیکن اتنے مہینے ہو گئے ابھی تک ہمیں دوبارہ پاؤں ہو جانا چاہیے تھا. ہم نہیں کھڑے ہو رہے. پیاز امپورٹ ہو رہا ہے، اور امپورٹ کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز ڈالر کے ساتھ منسلک ہے. جب ڈالر اتنا مہنگا ہوگا 350 کا، تو پیاز ظاہر امپورٹ ہو رہا ہے. اس وقت 4 ملکوں سے پیاز امپورٹ ہو رہا ہے. ایران سے پیاز آ رہا ہے، پہلے چائنا سے آ رہا تھا، وہ وہاں پہ انہوں نے روک لیا ہے. ایران سے آ رہا ہے، مصر سے آ رہا ہے، اس کے علاوہ اور بھی. اچھا الماس پہ سے ایک چیز مجھے یہ سمجھائیے گا، بلکہ آپ سے سمجھنا چاہوں گا، ہم کراچی میں صورتحال دیکھ رہے ہیں کیونکہ بات ہو رہی ہے امپورٹڈ پیاز کی. اچھا ویسے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ جب کوئی چیز امپورٹڈ ہوگی تو ایک تو یہ ہوگا چلو مہنگی ہوگی لیکن شکل اچھی ہوگی. جو پیاز آج کل آ رہا ہے وہ ایک مطلب بہت ہی ہاربل کوالٹی کا آ رہا ہے. اس کی وجہ کیا یہ ہے کہ جو ایل سیز نہ کھلنے کی وجہ سے یہاں پر پورٹ پہ پڑا رہا ہے اس کی وجہ سے خرابی ہوئی ہے، یا وہ دے ہی ایسا رہے کہ چلو مجبور ہیں، کیا کر لینا انہوں نے؟ نہیں، یہ اس کی دو وجوہات ہیں. بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. ایک تو ایل سیز ہم نہیں کھول رہے، ڈالر کم ہو جائیں گے، ایل سیز نہیں کھول رہے. جو ایک لیول ہے اس لیول تک ایل سیز کھل رہی ہیں. پیاز جو ہے، پیاز کی بات ہم کریں تو ہمارے جو پاکستان کی زمین ہے، خاص کر جو پنجاب کی زمین ہے، وہ بہت اچھی زمین ہے. وہ اچھی، ہر چیز ہی اچھی اگاتی ہے. ہم اسے کہیں کہ ڈالر اگاتی ہے. اگر ہم اسے ایکسپورٹ کریں گے تو وہ ڈالر اگانے والی بات غلط نہیں ہوگی. زمین بڑی اچھی ہے، اس لیے ہمیں پاکستان کا پیاز بڑا اچھا لگتا ہے. جب وہ باہر سے آتا ہے، باہر کی زمین پاکستان جیسی نہیں ہے. ایک یہ بات ہوگی زمین کی بات. دوسرا، وہ کافی دیر تک وہ جب رکا رہے گا وہاں پہ، وہ یقیناً خراب ہوگا. اب سفید پیاز یہاں پہ ہمیں نظر آئے وہ ایران ہوگی ہے، کیونکہ سیلاب نے بھی رہی صحیح کافی جو کسر ہے وہ پوری کر دی ہے. گندم کی فصلیں برباد ہو گئی ہیں، باغات یہاں پہ برباد ہو گئے. تو سچویشن بڑی ٹینس ہے جس کی وجہ سے چیزیں اچھا خورنوش کی مہنگی ہو رہی ہیں. الماس خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھے. ذرا ہم رخ کر لیتے ہیں جی کہ کیا وجہ ہے جو مسلسل، کیونکہ میں چاہتی ہوں دوسرے شہروں کے والے سے بات بھی کریں، لیکن ہم عابد سلیری صاحب سے بات کر لیتے ہیں. ماہر معیشت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد سلیری، اور ان سے جان لیتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اینٹیسپیٹ تو ہم کر رہے تھے کہ مہنگائی اتنی بڑھے گی، لیکن آگے مزید کتنا اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ ریڈی رکھیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے باخبر سویرا کو وقت کیا. ڈاکٹر صاحب یہ ہم اینٹیسپیٹ تو کر رہے تھے کہ اگر اب آئی ایم ایف کی شرائط ہمیں ماننی تو ہے، کیونکہ ملک کو ہم نے ڈیفالٹ سے تو بچانا ہے، لیکن شرائط کو مانتے مانتے ہم کتنی اپنی اکانومی کو کمپرومائز کریں گے؟ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. انفلیشن ریٹ آپ کے سامنے ہے. دیکھیے ابھی تو یہ شروعات ہے، انفلیشن ریٹ ابھی مزید بڑھے گا کیونکہ جو روپے کی ڈیپریسیشن ہوئی ہے پچھلے ہفتے ڈیڑھ میں، اور ابھی جو بجلی کے نرخ بڑھ رہے ہوں گے ان کا اثر تو آپ کو مہینے 2 مہینے بعد نظر آئے گا، فوری طور پہ نظر نہیں آ رہا ہوگا. تو یہ 27.7 جو ہم کہہ رہے ہیں 48 سال کی جو بلند ترین شرح، یہ یہاں پہ معاملہ نہیں رکے گا، ابھی مزید اوپر جائے گا. اس میں حکومت جو ہے وہ اس کو یہی کرنا ہوگا کہ جو سوشل سیفٹی نیٹس ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے. ابھی بھی جو آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام ڈسکس ہو رہا ہے اس میں بجلی کے جو نرخ تھے حکومت ذہنی طور پہ سوچ رہی تھی کہ شاید 7-7.5 روپے پر یونٹ بڑھانے سے گزارا ہو جائے گا. آئی ایم ایف جو ہے وہ تقریباً جو انہوں نے ریشنل دی، انہوں نے کہا کہ آپ کا ایکسچینج ریٹ پرانا لگا ہوا ہے. اگر آپ آج کے ایکسچینج ریٹ کے مطابق فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ اور باقی چیزیں دیکھیں تو یہ 12-13 روپے پر یونٹ جو ہے وہ بنتا ہے اس میں اضافہ. اب 12-13 روپے یونٹ اگر آپ کا بجلی کا اضافہ ہوتا ہے، جو ابھی روپے کی جو قدر میں کمی آئی ہے
उसका इम्पैक्ट आप देखते हैं, तो इन्फ्लेशन तो अभी काफी बढ़ेगी। और जो पेट्रोलियम मसनूआत, मैं एक चीज अर्ज कर रहा था कि देखिए ये हमें पता है कि बढ़ेगी, लेकिन हर तरफ अवाम के लिए ही तारीख और बंद गली क्यों है? यानी कि ये IMF के हुकाम क्या हुकूमत पाकिस्तान से या सूबाई हुकूमतों के अखराजात, और जिस तरीके से देखिए एक एक चीज मैटर करती है। यानी कि एक जानिब आप चाह रहे हैं कि आपको इमदाद मिले, इमदाद बल्कि कर्ज मिले, और वो कर्ज आप अदा करना भी चाहते हैं, अवाम आपकी गरीब से गरीब तर पिसती चली जा रही है, और दूसरा आप शाहाना अंदाज में उनको वेलकम भी करते हैं और बाकी सारी चीजें। हुकूमती अखराजात आप देख लें, वज़रा के अल्ले तल्ले आप देख लें, ओवरऑल जो चीजें हैं, तो क्या इस जानिब IMF के हुकाम तवज्जो नहीं मबजूल कराते कि करेक्शन वहां कर रहे हैं तो यहाँ पर भी करें? देखिए, हम आपसे ये कहते हैं कि आपका गैप इतना है आमदनी और अखराजात का, या आप अपने अखराजात कम कर दें या आमदनी बढ़ा दें। तो ये तो फिर हुकूमत की चॉइस है कि हुकूमत जो प्लान पेश करती है उसमें वो क्या आमदनी बढ़ाना यानी नए टैक्स लगाने की बात करती है या अखराजात कम करने की बात करती है। बिल्कुल सही बात की। जैसे वो भी सती मेरे से बात कर रहा था, तो उनकी तरफ से भी पहली बात की थी कि जो आपने कैबिनेट का साइजेस को छोटा करना, एटलीस्ट आप इसमें 30 से ज्यादा लोग तो किसी भी सूरत में यहाँ पे एक्सीड नहीं करने चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अब क्या हो सकता है, व्हाट नेक्स्ट? हम यही सोचे, मैं जैसे खुद भी सोची होती कि अच्छा चलो ये साल जो है इसमें बहुत ही ध्यान से सब चीजें खर्च करनी है, क्योंकि ये साल बहुत मुश्किल साल है मुआशी तौर पे। चलो अगले साल भी मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन क्या मैं खुद को ये बताऊं कि हाँ चलो तीसरे साल से चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी अगर हम अभी IMF से रुजू कर लेते हैं और IMF हमारी के साथ जो हमारी जो नई किस्त जारी होनी थी वो जारी कर देता? तो देखिए, हमें अगले IMF के प्रोग्राम के लिए तैयार रहना होगा। जो भी नई हुकूमत आती है इलेक्शन के बाद, जिसके पास थोड़ा ज्यादा अरसे का मैंडेट होगा, उसको IMF के साथ एक नया प्रोग्राम, ये वाला जो है ये समझ लीजिए कि फर्स्ट एड है या ये सनी प्लास्टर जो कि हम लगा रहे हैं एक बहुत बड़े हैमरेज पे। असल प्रोग्राम जो है वो तो इलेक्शन के बाद होगा, और उसमें भी इसी तरह की सख्तियां जो है वो शामिल रहेंगी। कम से कम अगले 2 साल जो है उसमें तो आप किसी किस्म का कोई अवाम को रिलीफ मिलता हुआ नहीं देख पा रहे, क्योंकि ये एक और चीज भी है। ये चीज आपने बिल्कुल सही कहा कि अवाम की परेशानी तो अपनी जगह बढ़ती चली जा रही है, लेकिन लेट्स से कि अगर हमें किस्त मिल जाती है, आप ये देखें बांग्लादेश उन 3 एशियाई ममालिक में से था जिन्होंने IMF के लोन के लिए अप्लाई किया था, 4.7 बिलियन का गालिबन उनको मिल भी गया और वो डिस्पर्स होना भी शुरू हो गए। तो जस्ट इमेजिन कि द काइंड ऑफ ट्रस्ट दे हैव ऑन बांग्लादेशी गवर्नमेंट एंड ऑन अस। तो दूसरी जानिब ये है कि ये अगर किस्त मिल भी जाती है और फिर उसके बाद हम वो किस्त में ज़ाहिर है हमने जो कर्जे भी देने और फिर मुआशी करेक्शन भी करनी है, तो आवाम के लिए कोई फ़ायदा हासिल होगा? कोई हम ऐसे कोई एक्सपोर्ट्स कर सकेंगे, कोई अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकेंगे, कोई रेमिटेंसेस की इनफ्लो बेहतर बना सकेंगे, या फिर हम हमेशा IMF के प्लान्स पर ही मुनसर रहेंगे? यानी कि जब तक वो मिलते रहेंगे इकोनॉमी चलेगी, वरना धक्का स्टार्ट इकोनॉमी बंद। देखिए, रेमिटेंसेस तभी बेहतर होंगी जब बैंकिंग सेक्टर्स पे और एक्सचेंज रेट पे लोगों का ट्रस्ट जो है वो बहाल होगा। तो पिछले चंद महीनों से वो जो डिफरेंस था रुपए की कदर में, उसकी वजह से रेमिटेंसेस का बैंकिंग चैनल में आना कम हुआ, हुंडी और हवाला पे ज्यादा हो गया। ठीक है। अब भी जो सेकंड प्रॉब्लम आ रही होगी हुकूमत को कि जिन लोगों के इस वक्त फॉरेन करेंसी अकाउंट जमा थे, उन्होंने इस डर के मारे निकलवाने शुरू कर दिए कि पता नहीं हुकूमत जो है इस पे इतना बुरा वक्त ना आ जाए कि ये लोगों के पर्सनल अकाउंट्स जो है उनको जब्त कर ले। ठीक, तो रेमिटेंस तो तब आएगी ना जब आपके बैंकिंग चैनल पे ट्रस्ट होगा। बैंकिंग चैनल पे ट्रस्ट तब होगा जब आपकी IMF की किस्त आएगी। तो ये एक चिकन एग सिचुएशन में इस वक्त हम फंसे हुए हैं। इसमें हमें पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ाने की बजाय जो फोकस करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि इस मुआशी सूरत हाल से आगे कैसे बढ़ना है। आपने जो बांग्लादेश की बात की, बांग्लादेश ने बहुत टाइम पे, अभी उनके पास $45 बिलियन के ज़खायर मौजूद थे जब उन्होंने IMF से रजू कर दिया। श्रीलंका की मिसाल आपके सामने है। श्रीलंका डिफॉल्ट होने के बाद अभी तक IMF की किस्त नहीं ले पाया, उसको 1 साल होने को है डिफॉल्ट होने का। तो आप जितनी जल्दी IMF के पास जाते हैं उतना आपको बिल्कुल, यानी कि इससे हम ये बात अखज़ करते हैं डॉक्टर साहब कि सबसे बड़ा हमारा मसला ये कि हमारी प्लानिंग जो होती है वो टाइम पे नहीं होती, हम उसको डिले करते रहते हैं। और स्पेसिफिकली हम पिछली हुकूमत को रोते रहे कि जी उन्होंने जो टाइम पे फैसले लिए, तुम्हारी इस हुकूमत में भी 10 साल जब साड़ दी सारी इकोनॉमी, उन्होंने कहा अच्छा जी चलो भाई अब हम IMF के पास जाते हैं, वरना डार साहब ने तो कह दिया था आई डोंट केयर। हाँ, तो बस वो अब IMF डोंट केयर राइट नाउ। हाँ जी, एग्जैक्टली वही वाली सिचुएशन है कि IMF ने कहा कि अब हम बताते कि केयर एग्जैक्टली होती क्या है। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब हमारे साथ मौजूद थे।